الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. سب تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو اپنے اس گھر میں مسجد کے اندر اکٹھا ہونے اور نماز تراویح کے اندر شرکت کرنے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق بخشی. یہ اللہ کی بہت بڑی تعریف. اور بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں ہم سب کے پیارے اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی پیروی کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اور پورے جہان کے لوگوں کو دیا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، بچوں، نوجوانوں، ساتھیوں اور خواتین، آج کے اس نماز تراویح کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب میں سے ایک بڑے ہی اہم پارے کی تلاوت ہوئی ہے جس کو ہم 16ویں پارے کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس پارے کے اندر 3 سورتیں شامل ہیں. ایک تو سورہ کہف، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ. 3 سورتیں شامل ہیں. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ خاص اور بنیادی باتیں بیان فرمائی ہیں جس کے تحت ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ موٹے مسائل اور موٹی باتوں کی طرف اشارہ کیے دیتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اس 16ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. جی، اور پھر جو خضر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کو بھی تذکرہ کیا ہے. بخاری کی ایک روایت کے اندر امام بخاری علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. کیا ذکر کیا ہے؟ اس کو غور سے سنیں گے تو بات سمجھ آ جائیں گے. امام بخاری نے یہ ذکر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے خطاب کیا، عوام سے خطاب کیا. خطاب کے مطلب تقریر کی، جیسا کہ ابھی تقریر ہو رہی نا، درس چل رہا ابھی. تو انہوں نے خطاب کیا اور خطاب کرنے کے بعد وہ یہ محسوس کرنے لگے اپنے آپ میں کہ مجھ سے بڑا مقرر کوئی نہیں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں. یہ اس لیے بھی، ایک تو وہ پیغمبر تھے، وہ یہی سمجھ بیٹھے کہ اب اس سے بڑا خطاب اور اس سے بڑی تقریر کس کی ہو سکتی ہے. دراصل یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی. اس لیے دیکھیے اسلام کے اندر گریٹ والا، انا والا اور میں والا، یہ سب جملے اللہ کو پسند نہیں ہیں. یہ سب پراؤڈ کا بہت بڑا اس کے اندر جز شامل ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین پراؤڈ کو، فخر کو، گھمنڈ کو پسند ہی نہیں کرتا ہے. بہرحال اس جملے کے اندر پراؤڈ ہو یا نہ ہو، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ ہماری تقریر ایک دم بے مثال ہے اور اس سے بڑی تقریر کسی کی نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اے موسیٰ، تم سے بڑا ایک عالم ہے. کیا کہا؟ تم سے بڑا ایک عالم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، پھر کیسے؟ وہ عالم کہاں ہے؟ ہم ملیں گے ان سے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا، جہاں پر 2 سمندر کا پانی ملتے ہیں یا جو 2 سمندر ملتے ہیں وہاں پر تم چلے جاؤ. بڑا عالم صاحب وہیں پر ہے. چلے گئے
وہاں پر کون ملتے ہیں؟ حضرت خضر ملتے ہیں۔ جی خضر ملتے ہیں تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور آپ کے علم سے میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے علم سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ کہ میرے ساتھ اگر کوئی سیکھنا چاہتے ہو تو کچھ کنڈیشن ہے، شرط ہے، میرے شرط کے مطابق اگر چلو گے تو ٹھیک ہے، مجھے ممکن ہے کہ تم میرے شرائط کو پورے نہیں کر پاؤ گے۔ کہا نہیں میں کروں گا۔ کہا چلو چلتے ہیں۔ جب چلنے لگے حضرت خضر کے ساتھ تو خضر نے کیا کیا، چلتے چلتے ایک کشتی کو دیکھا اور اس کشتی کو کیا ہے توڑ دیا۔ کشتی کو کیا کیا؟ توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے اتنی اچھی کشتی تھی تم نے توڑ دیا، لوگوں کو ڈباؤ گے کیا؟ لوگوں کو ڈبا کے مارو گے کیا؟ تو خضر نے کہا میں نے کہا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے، آئندہ ایسا کرو گے تو پتہ کٹ جائے گا ہمارے ساتھ۔ نہیں کرتا ایسا، چلو۔ چلتے ہوئے اور آگے چلے تو پھر خضر نے ایک بچے کو، ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک بچے کو، ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ کہا تم اس آدمی کو، ایک بچے کو قتل کر دیے۔ پھر خضر نے کہا میں بولا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے، تم سوال نہیں کرنا بار بار، اب تو سائڈ ہو جانا پڑے گا۔ کہا کہ نہیں اب نہیں، اب ایسا نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے جب چلتے گئے تو آگے اور دیکھیے انسانیت کی بیج آج سے نہیں، شروع سے ہی ہے۔ اس قوم کے لیے واقعی ایک بہت بڑی چیز کیا ہے، کسی کو نقصان نہیں کرنا چاہیے بلکہ کسی کو فائدہ کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کسی کو فائدہ کرنا چاہیے۔ آج کل اس معاملے میں بہت کم ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے اگر ہم کسی کو ہمدرد نہیں بن سکتے ہیں تو کم سے کم سر درد نہیں بننا چاہیے، کم سے کم سر درد نہیں بننا چاہیے۔ تو خضر اور موسیٰ دونوں چلتے گئے، پھر دیکھا کہ ایک دیوار ہے عنقریب گرنے والی ہے، دیوار ہے عنقریب گرنے والی ہے۔ تو ایک ایسی جگہ پر یہ پہنچے تھے موسیٰ علیہ السلام اور خضر، تو یہ لوگ کہے تھے بھائی ہم لوگ اتنے دور مقبے کی ایسی دیوار کھڑی کر دی اور کہا اب وہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے، نہ اس کو پھلانگ سکتے اور نہ فتنہ فساد کر سکتے زمین کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یقیناً جب آپ سورہ کہف کی ان آخری لمحات کو پڑھیں گے تو بڑی اہم پوائنٹ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ اسی لیے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا جو حکم ہوا ہے، آرڈر ہوا ہے، کیوں؟ اتنے سارے اس میں مسائل ہیں، جب آدمی پڑھنا شروع کرتا ہے اور اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے شروع کرتا ہے تو بہت سارے مسائل اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کو پڑھنا چاہیے اور پڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں سورہ مریم۔ مریم ایک قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے جو نام سنتے ہی ایک عورت کے نام سے سمجھ میں آتا ہے۔ جی اللہ رب العالمین نے اس سورت کو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس تاریخی حوالے کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس میں مکہ کے اندر کچھ ایسے مسلمان ہوئے بیچارے جو بتایا جاتا ہے کہ وہ مسلمان 11 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں۔ وہ سب کے سب کو وہاں پر چین اور سکون نہیں ملا تو حکم ہوا ہجرت کر کے چلے جاؤ ملک حبش کی طرف۔ ملک حبش میں چلے گئے اور وہاں جا کر کے بادشاہ، اس زمانے کے بادشاہ جو تھا وہاں پر، یقیناً حالانکہ اس کا مذہب عیسائیت سے تھی، عیسائی مذہب کو اپنائے ہوئے تھے وہ، لیکن جب ان کے سامنے اس ٹیم کے ذمہ دار نے، یعنی 4 عورتیں اور 11 مرد جو تھے سب ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، تو وہاں پر جب بادشاہ کے دربار میں بلاوا آیا کہ تم لوگ آئے ہو فلاں جگہ سے، کس لیے آئے ہو، کس جرم میں آئے ہو،
تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو بتائے کہ دیکھو صاحب، ہم لوگ مردار کھانے والے تھے، ہم لوگ حرام کھانے والے تھے، ہمارے رب کا کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن ہمیں معلوم ہوا اور ہمیں بتایا گیا تو ہم لوگ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیے۔ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، ہم لوگ وہاں اپنی دین کی حفاظت نہیں کر پائے، اس لیے ہم لوگ ہجرت کر کے آپ کے ملک میں آ گئے۔ کہا تم لوگ کرتے کیا ہو، پڑھتے کیا ہو؟ تب جا کر کے یہی سورہ مریم کی تلاوت کی۔ کس نے؟ حضرت جعفر نے۔ حضرت جعفر نے۔ یہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ ان کو بڑے اچھی طریقے سے پڑھنا آتا تھا۔ جیسے ہی پڑھتے گئے تو کہتے ہیں یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے گئے تو وہ بادشاہ ہونے کے باوجود ان کی آنکھوں سے کیا ہوا؟ آنسو جاری ہو گیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، اور یہاں تک کہ کہتے کہ داڑھی تک بھی بھیگ گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا بس کرو بس کرو، یقیناً تم نے ایک ایسی باتوں کو یا ایسی چیزوں کی تلاوت کر رہے ہو جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، بالکل خالص ہے، جس کے اندر بڑی مضبوطی ہے، جس کے اندر بڑی دل کی گرما دینے والی بات ہے۔ کہا ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا، تم لوگ ہمارے ملک میں بنداس رہو، تمہیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتے۔ لیکن دشمن جو ہوتا ہے نا، پیچھا کرتا ہے۔ دشمن کیا ہوتا ہے؟ پیچھا کرتا ہے۔ جب یہ لوگ مکہ سے چلے گئے ملک حبش کی طرف، اور وہاں جانے کے بعد یہاں مکہ کے کچھ لوگ ایسے ہوئے، اللہ اکبر، دیکھیے اسلام کے یا مومنوں کے دشمن آج نہیں بلکہ زمانے سے ہیں۔ یہ لوگ کیا ہوا؟ تحفے تحائف لے کر کے بادشاہ کے پاس پہنچے، اور بادشاہ کو تحفہ دے کر کے اور کہا دیکھیے صاحب، ہمارے ملک سے ایسے ایسے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، وہاں پر بھی ادھم مچائے ہوئے تھے اور آپ کے ملک میں یہاں پر آئے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو یہاں سے کھدیڑو، یہاں سے بھگاؤ، یہاں رہنے مت دو، ورنہ یہاں پر بھی اینٹ سیٹ بجا کر کے رکھیں گے۔ لیکن جو انصاف پسند آدمی ہوتا ہے، کسی منافق کی بات سن کر، کسی عام آدمی کی بات سن کر فیصلہ نہیں لیتا، وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ لیتا ہے۔ بادشاہ نے کیا ہوا؟ سارے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد جو تلاوت سنی تھی وہ یہی قرآن مجید کی سورہ مریم کی تلاوت سنی تھی، اور کہا نہیں تم لوگ ہی بدماش ہو، یہاں سے ہٹ جاؤ ورنہ تمہاری چمڑی چھل جاتی۔ یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں، 11 مرد اور 4 عورتیں، یہ ہمارے ملک کے مہمان ہیں، تم لوگ یہاں سے پھوٹ لو، تم لوگ یہاں سے پھوٹ لو۔ کہا اللہ اکبر۔ بعد میں وہ کلمہ پڑھے، اسلام قبول کیے۔ اسی لیے بخاری کی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یقیناً جب ان کے وفات ہو گئی تھی، وہ مر گیا تھا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تھی، اور اسی بادشاہ کے اوپر غائبانے کی جنازے کی نماز ہوئی تھی، غائبانے کی جنازے کی نماز پڑھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کر دیا ہے، بڑی ہی اہم۔ اور اس کی اور مزید جب ہم ڈیپ میں جاتے ہیں تو بہت اہم باتیں، جس کے اندر عمران کے خاندان کا بھی تذکرہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، اور اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں، حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تھے، کافی بوڑھے ہو گئے تھے، ان کے سر کے بال، داڑھی کی بال سب پک چکے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، سر کے بال اور داڑھی کے بال پک گئے تو کیا ہے، لوگ بولتے ہیں، محلے کے بچے بولتے ہیں، کوئی دادا بولتے ہیں، کوئی نانا بولتے ہیں، یا کوئی بوڑھے بھی بولتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کوئی بوڑھے بھی بولتے ہیں۔ بوڑھے ہو گئے تھے، اور ان کی بیوی میڈیکلی طور پر کیا ہوا کہ بانجھ، جس کے اندر بچہ پیدا ہونے کی صلاحیت نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے معجزانہ طور پر حضرت زکریا علیہ السلام کو بچے کی، لڑکے کی بشارت دی تھی، اور کہا ان کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا تھا۔ وہ بھی پیغمبر، باپ بھی پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اور پھر اسی طریقے سے ان کی والدہ کا بھی تذکرہ ہوا ہے، کیونکہ جب درد زہ سے جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ مریم تم اس جھاڑ کو ہلاؤ، اس میں تازہ کھجوریں گریں گی، تم اسے کھاتے رہنا۔
تم اسے کھاتے رہنا، اور اگر تمہارے پاس کوئی پوچھنے کے لیے آئے، کوئی چھیڑنے کے لیے آئے، کیوں؟ تیرا شوہر تو نہیں ہے، تمہارے کو پوچھنے آئیں گے تیرا بیٹا کیسے پیدا ہو گیا، تیرے پاس شوہر ہے ہی نہیں، تیری شادی ہوئی ہی نہیں، تیرے پاس بیٹا کیسے ہو گیا، یہ سب سارے چیز لوگ کھینچیں گے اور قریدنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت کہہ دینا میں روزے سے ہوں، میں بات نہیں کرتی۔ تو یہاں پر ایک پوائنٹ یہ بھی پتہ چلا، روزے کی حالت میں بڑبڑانے اور پھڑپھڑانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا ہو سکے سائلنس رہنے میں ہی عزت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ مختصر طور پر اور ایک صورت ہے جس کے اندر ایک بڑی تاریخی چیزوں کی طرف اشارہ کی ہے، اس کو بھی سن لیجئے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر کیا ہے، ایک بہت بڑے صحابی بعد میں بنے، لیکن ایک بہت بڑے دشمن تھے، لیکن جب کلمہ پڑھ لیے اور اسلام قبول کر لیے تو اسلام کے لیے، دین کے لیے سب کچھ لٹانے اور مٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں اور ساتھیوں، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہم اور باریکی اور موٹے موٹے مسائل کو بیان فرمایا ہے، لیکن یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب ہم اس کو سنیں گے، پڑھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اپنی زبان سے پڑھیں گے، تو الحمدللہ دل کی دنیا پلٹنے میں ٹائم نہیں لگتا۔ آپ غور کیجئے، ابھی تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ دشمن تھے، کس نے ان کے دل کو اور ان کے پتے کو پانی کر دیا؟ قرآن نے۔ اس لیے آئیے قرآن کی طرف، قرآن کو سینے سے لگائیے، قرآن کو پڑھیے، اور قرآن کے جو حقیقی حق ہونا چاہیے اس کے حقوق کو پورا کیجیے۔ انشاءاللہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، بستی کے اندر، شہر کے اندر امن قائم ہو جائے گا۔ اور آج پوری دنیا کے اندر امن قائم کرنا ہے تو سارے لوگ اگر قرآن پڑھنے لگے تو انشاءاللہ امن قائم ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے مولا کریم پاک پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو جو بھی قرآن مجید کی پارے اور اس کی بنیادی کچھ چیدہ باتیں ہم سنتے ہیں اور ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، اللہ ان تمام باتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کی نماز، روزے، تراویح، صدقہ، خیرات اور رمضان المبارک کے جتنے بھی فضائل ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین لبالب اپنے دامن کو بھرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں، آپ کو، ہم سب کو، بھائیوں، نوجوانوں کو اور خواتین کو رب العالمین جو مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں، ہمارے آنے کا، یہاں پر بیٹھنے کا، یہاں پر سننے کا، ان تمام چیزوں کے عوض اور بدلے میں رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔